الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی تقریباً 102 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں جو کچھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آیت نمبر 98 ایک دفعہ دوبارہ ملاحظہ کرنا ضروری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور گاؤں والوں میں سے، دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، ٹیکس سمجھتے ہیں۔ اور اس کی وضاحت ہم نے کی تھی کہ جب اللہ زکوٰۃ کا حکم ان کے لیے نازل کیا گیا تو ان میں سے بعض نے اس طرح کہا کہ یہ تو ٹیکس ایک لگتا ہے، تاوان سے محسوس ہوتا ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے رجوع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور توبہ کی سعادت حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کے اپنے صدقات بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان سے ان کے مال لے لیں، اور جو گندگی یعنی بخل کی گندگی جس میں یہ مبتلا تھے اور جس کی وجہ سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں عار اور دل کی تنگی محسوس کر رہے تھے، اس گندگی کو آپ نکال کر انہیں پاکیزہ اور صاف ستھرا کر دیجئے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے۔ صدقے کا اطلاق ویسے تو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں پر ہی ہوتا ہے، لیکن مفسرین بالاتفاق یہاں پر کہتے ہیں، اور کسی کا چند ایک کا اختلاف ہوگا، ورنہ بالاتفاق یہی ہے کہ یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول فرمائیے، تو طہرہم انہیں پاک کر دیجئے، یعنی جس کے سبب آپ انہیں پاک کر دیں، وتزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ فرما دیں، یعنی ظاہر اور باطن کو بالکل پاک و صاف فرما دیں۔ ظاہر کی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے لوگوں کے قلوب میں ان کی بدگمانیاں پیدا ہوئیں، جب یہ اپنے ظاہر کو سنوار لیں گے یعنی دیں گے تو وہ تمام بدگمانیاں دور ہو جائیں گی، اور باطنی اعتبار سے ان کی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کریں گے تو ان کے دل میں موجود بخل دور ہو جائے گا۔ وصلی علیہم، اور ان پر دعا فرمائیے، یعنی ان کے لیے دعا کیجیے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکابرین سے دعا کروانا یہ ہمیشہ سے معمول رہا ہے، اور اکابرین کی دعا میں یقیناً برکت ہوتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اکابرین کی بارگاہ میں جانا، ان سے دعائیں کروانا یہ معمولات مسلمانوں کے معمولات میں رہا ہے، اور ان کی دعا کی ایک برکت ضرور ہوتی ہے، اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا کوئی بیکار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس پر بہت اچھے اچھے نتائج مرتب فرماتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، اور کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یہی توبہ کو، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، اور ان کے صدقات کو خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی وہی بہت بخشنے والا مہربان ہے، بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ وہ یأخذ الصدقات، اور ان کے صدقات کو قبول فرماتا ہے، وصول کرتا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و جو آدمی صدقہ دیتا ہے یہ پہلے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے، اور گویا کہ قبولیت کے اعتبار سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بندے تک پہنچاتا ہے، گویا کہ بندے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس پر مزید ثواب مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ ہمارا صدقہ اللہ تعالیٰ خود اپنے سب سے پہلے قبول فرماتا ہے، اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، کہ بظاہر ہمیں غریب کو دے رہے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ کوئی غیبی ہاتھ آیا اور پہلے اس کو لے کے چلا گیا پھر آ کے وہ غریب کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرباء کی امداد کو یا کوئی بھی اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرنے کو اپنے دست قدرت میں صدقہ لینا قرار دیا ہے۔
تو اب معلوم یہ ہوا کہ جب ہمارا صدقہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اسے اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، تو ایسی ہی چیز پیش کرنی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان چیز یہ ہے کہ ایک تو رزق حلال میں سے ہونا چاہیے، حرام میں سے نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ اچھی چیز ہونی چاہیے، وہ مطلب تنگ دلی کے ساتھ کوئی خراب سی چیز نہ دی جائے، یعنی خوش دلی کے ساتھ ہونا چاہیے اور اچھی چیز۔ مثلا اگر دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک تھوڑی سی کم قیمت، ایک اچھی قیمت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہوئے اچھی چیز کو دینا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے خوش ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو تحفہ پہنچے وہ یہ کہا جائے کہ دو چیزوں میں سے اچھا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں بھیجا۔ اور تیسرا یہ کہ تحفہ یعنی صدقہ کرنے کے بعد پھر جتایا نہ جائے، کسی کو صدقے کی وجہ سے زبان سے تکلیف نہ دی جائے۔ تو یہ اچھے صدقات کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود اسے اپنے دست قدرت میں لے رہا ہے، لہٰذا تحفہ اچھے انداز سے اور اچھا تحفہ دینا چاہیے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور آپ فرمائیے کہ کام کرو، تم عمل کرو، ان قریب تمہارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول اور مسلمان دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور جلد اس کی طرف پلٹو گے جو غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے۔ غیب سے مراد پوشیدہ امور، شہادت سے مراد ظاہری امور، یعنی عنقریب تم اس ذات پاک کی طرف لوٹائے جاؤ گے یا لوٹو گے کہ جو پوشیدہ امور کا بھی جاننے والا ہے، لہذا تمہارے قلبی خطرات بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہیں، نہ تمہاری تنہائی میں کی گئی حرکتیں اور منصوبہ بندیاں اس سے پوشیدہ ہیں، اور نہ تمہارا ظاہر اس سے پوشیدہ ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ عنقریب وہ تمہارے تمام کاموں کی تمہیں خبر دے گا، جو کچھ تم کرتے رہے تھے ان تمام کاموں کی تمہیں خبر دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعرابیوں کے صدقات کو قبول فرمانے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ انہیں تنبیہ کر دی کہ صرف یہ مت سمجھنا کہ تمہارے صدقات قبول کر لیے گئے تو اب آگے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ عنقریب اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور دیگر مومنین بھی تمہاری حالت کو دیکھتے رہیں گے کہ تم اپنے آپ کو سنوارتے ہو اور سابقہ روش کو ترک کرتے ہو یا نہیں۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر موقوف رکھے گئے ہیں۔ اما يعذبهم، یا تو وہ انہیں عذاب کرے گا، واما يتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے تین قسم کے گروہ تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو منافقین کا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو منافقین کا تو نہیں تھا لیکن ذرا سست قسم کے لوگ تھے، تو انہوں نے توبہ میں جلدی کی اور فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جو پیچھے رہا اور اس نے توبہ میں دیر کی۔ یہ تیسرے گروہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور بعض ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر موقوف رکھے گئے ہیں، اب چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا اور چاہے تو ان سے درگزر فرما لے گا۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضرر پہنچانے کے لیے، کفر کے سبب، اور مسلمانوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ابو عامر ایک نام کا راہب تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ کیا آپ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ کیا آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو وہ چونکہ مطلب تحریفات کر چکے تھے اور دین موسوی سے پیچھے ہٹ چکے تھے یہودیوں میں سے، تو اس نے کہا کہ اگر آپ دین ابراہیمی پر آئے ہیں تو میں بھی ملت ابراہیمی پر ہوں۔ تو اب یہ فرق ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے تھے یا ابراہیم علیہ السلام کی جو حقیقی تعلیمات تھیں وہ تو آپ کے پاس تھیں، اور وہ ان سے انحراف کر رہا تھا، لیکن کہنے لگا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ نہیں، تم ملت ابراہیمی پر نہیں ہو۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو کیا آپ نے کوئی دین میں تبدیلیاں کر دی ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا کہ کوئی تبدیلی نہیں کی، جیسا ملت ابراہیمی پہلے تھی اب بھی ویسی ہے۔ تو اس پر اس کو ناراضگی ہوئی اور اس نے مطلب ارادہ کیا
اور برملا کہا کہ اگر آپ اور مجھ میں سے جو جھوٹا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تنہائی میں اور دوران سفر ہلاک کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی، دیگر جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی آمین کہی۔ اس کے بعد اس نے ارادے کا اظہار کیا کہ جہاں کہیں کوئی آپ کے خلاف جنگ کرے گا میں اس کا ساتھ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، یہ چلا گیا، اور ہر جنگ میں تقریباً غزوہ حنین تک جو فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی اس تک بھی یہ مسلمانوں کے خلاف ہی عمل کرتا رہا۔ جب غزوہ حنین ختم ہوئی تو پھر اس نے شام کی طرف قصد کیا اور شاہ روم کے پاس جانے کا ارادہ کیا، تو اس نے منافقین کو ایک پیغام بھیجا کہ تم ایسا کرو کہ مسجد قباء کے پاس ایک اور مسجد تعمیر کرو اور اس میں اپنے تمام جو حامی ہیں ان کو جمع کرو، میں شاہ روم کو لے کر آتا ہوں، اس سے مدد طلب کرتا ہوں اور ایک بڑا لشکر جرار جمع کر کے وہاں سے حملہ آور ہوں گا اور تم یہاں سے حملہ آور ہو جانا۔ اس کا جب پیغام پہنچا تو منافقین نے ایک مسجد کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی جس کو مسجد درار قرار دیا گیا ہے، اور جب نبی کریم غزوہ تبوک کے لیے چلنے لگے تو پھر یہ منافقین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اور پھر جھوٹ کہا کہ اصل میں یہ جو بوڑھے ہیں اور بچے ہیں، عورتیں ہیں جو دور تک نہیں جا سکتی، ان کے سہولت کے لیے ہم نے ایک مسجد تعمیر کر دی ہے، تو آپ کرم فرمائیے تشریف لائیں اور اس میں نماز پڑھ دیں تاکہ پھر ہم اس کا باقاعدہ آغاز کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں بالکل تیار ہوں سفر کے لیے، جب تبوک سے واپس آؤں گا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت مرحمت فرمائی تو میں پھر اس مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس مسجد میں قیام کرنے سے منع فرمایا، جیسے کہ آگے آیات آئیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اس مسجد کو آپ توڑ دیجئے، توڑوا دیجئے۔ تو آپ نے پھر صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس مسجد کو توڑ کر اس کو جلا دو، تو اس پر مسجد کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے اوپر پہلے یہ آیات ہم دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جو اس سے نکات حاصل ہوں گے اس پر مختصر سی بحث کی جائے گی۔ تو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضرر پہنچانے کے لیے، کفر کے سبب اور مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس شخص کے انتظار میں جس نے جو پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا مخالف تھا یا اس نے ان سے جنگ کی تھی، وہ عامر راہب کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو اچھے کام کا ارادہ کیا ہے۔ جیسے وہ آئے اور کہا کہ جی ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ بوڑھے جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، دور تک نہیں جا سکتے، وہ یہاں نماز پڑھ لیں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تبارک و تعالی گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ غیبی خبر تھی جو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ آپ کے پاس یہ آ کر قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو مسجد اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ آسانی کے ساتھ نماز ادا کر لیں، لیکن حقیقتاً ان کا مقصود مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا ہے اور اپنے جو کفریہ منصوبے ہیں، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے منصوبے ہیں، ان کے لیے ایک مقام تیار کرنا مقصود ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی بھی کھڑے مت ہوئیے گا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، تو ضرور وہ مسجد کہ جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اس سے خصوصاً ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں توجہ فرمائیں اور بہت غور سے اس بات کو سماعت فرمائیں کہ جس مسجد میں کوئی انتشار پیدا ہوتا ہو، اس سے افتراق پیدا ہوتا ہو، جو اور مفسرین نے اس میں وسعت دی ہے کہ جو مسجد مال حرام سے تیار کی گئی ہو، ریا، نمود و نمائش، فخر کے لیے تیار کی گئی ہو، اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر منافقین کی مسجد ہی تھی اور اس مسجد میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ کوئی مثال کے طور پر ایک امام ہے جس کے عقائد باطلہ اسلامی عقائد سے ٹکراتے ہیں اور اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے وہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھے، تو وہ بالکل قابل گرفت نہیں ہے۔ ابھی جو عوامی خیال ہوتا ہے کہ جی جس کی مسجد ہے آپ اس میں نماز پڑھ لیں، اس پر توجہ کرنی ہوگی کہ جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم،
اگر تو نہیں معلوم ہے کہ یہ اس کے عقائد باطل ہیں یا نہیں ہیں تو پھر تو وہ مسجد ہی ہے، اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ مطلب ایسے لوگوں کی مسجد ہے بالفرض کسی مقام پر کہ جن کے عقائد اسلامی عقائد سے ٹکراتے ہیں، تو پھر اس میں نماز ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسی مساجد میں نماز ادا نہ کی جائے۔ اور اگر کوئی واقعی ایسا گروہ ہے کہ جس کے عقائد اسلامی عقائد سے ٹکراتے ہوں اور کوئی اس کی مسجد سے اجتناب کرے، اس میں نماز نہ پڑھے، تو پھر یہ قابل اعتراض نہیں ہے، قابل گرفت نہیں ہے، اس پر طعنہ زنی کرنا مناسب نہیں، کیونکہ وہ قرآنی حکم پر عمل کر رہا ہے۔ اور ایسی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرنے کی تلقین کی گئی کہ جس کی بنیاد اول روز سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ یہ مسجد قباء تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئے تو مسجد قباء آپ نے تعمیر فرمائی، اس میں قیام فرمایا، اور یہ مسجد جو تھی بڑی عظیم مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ تو یہ مسجد چونکہ صحابہ کرام نے تعمیر کی تھی، حلال پیسے سے تیار تھی، اور اس کا مقصد مسلمانوں کی جماعت میں اضافہ تھا، اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کچھ عبادات اختیار کرنے کے لیے ایک مقام کی تیاری مقصود تھی، لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ نے محبوب رکھا اور اس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں کچھ لوگ ہیں، کچھ مرد ایسے ہیں کہ وہ اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ خوب صاف ستھرے ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ لوگوں کو محبوب فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں یعنی مسجد قباء میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ خوب صاف ستھرے ہو جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدح فرمائی اور خود قرآن میں تمہارا ذکر کر دیا۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ عادت ہے کہ جب ہم استنجا سے فارغ ہوتے ہیں، یعنی قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، تو پہلے مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ تفسیر میں ایک وجہ بیان کر دی گئی اور خود اہل قباء کی زبان سے بیان ہوئی اور احادیث کی کتابوں میں لکھ دی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی طہارت میں احتیاط کرے گا اور مبالغہ اور اچھی طرح صاف ستھرا ہوگا، گندگی کو اپنے سے دور رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عادت بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس سے وہ بھائی عبرت حاصل کریں کہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، آدھا باہر جاتا ہے اور آدھا پینٹ کے اندر پہنچتا ہے، یا مطلب کموڈ وغیرہ کے اندر بیٹھتے ہیں کہ جب پیشاب وغیرہ کیا تو جسم آلودہ ہو جاتا ہے، تو اس سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً محبوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے ہونے کو محبوب رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تو خیر ڈھیلے کا دور نہیں رہا، لیکن مطلب پانی وغیرہ اچھی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ ٹرین وغیرہ میں سفر کر رہے ہیں یا کسی ایسے مقام پہ سفر کر رہے ہیں جہاں پانی کی قلت ہے، جیسے چائنا وغیرہ کے اندر بعض لوگ جیسے ہمارے یہاں سے بزنس ٹور پہ جاتے ہیں یا اور کسی مقاصد کے لیے جاتے ہیں، تو غالباً وہاں استنجا خانوں میں پانی کا رواج نہیں ہے، تو ایسے موقع پر مطلب کپڑے کی کترن جو ہے وہ بہترین کام کر سکتی ہے، جو اس کو مطلب آپ استنجا کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ پانی کی ایک بوتل اپنے پاس رکھیں اور اس کو استعمال کریں تاکہ کامل طہارت حاصل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدگی کا سامان ہو۔ کمال کسی کی گندی روایت کو قبول کرنے میں نہیں ہے، بلکہ کمال اس بات میں ہے کہ آدمی اس چیز کو اختیار کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والا ہو۔ آج ہم نے یورپینز کی تقلید میں ایسے اعمال کو اختیار کرنا شروع کر دیا کہ جو طہارت کے منافی ہیں، جن کی وجہ سے آدمی کو مکمل طہارت حاصل نہیں ہوتی اور اس کا بدن اور کپڑے گندگی سے آلودہ ہوا بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، اور ہم اسی کو مطلب اپنا ایک معیار بنائے ہوئے ہیں کہ یہ جو اعلیٰ معیار کا ہوگا وہ اس طرح کرے گا، اور جو اچھی کامل طہارت والے طریقے اختیار کرے گا یا ٹوائلٹ فلش وغیرہ لگوائے گا تو وہ مطلب ایسے ہو جی تو پرانے طریقے ہو گئے۔ تو اپنے آپ کو گندا ثابت کر کے اور پھر اپنا اعلیٰ معیار کا ثبوت دینے کی کوشش کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو خوب پاکیزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔